اشرف فاروق حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ یوم شہادت کی مناسبت سے ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کائنات کے اس عظیم انسان کی شہادت کی تاریخ ہے جسے دنیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے جنہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اور یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن 10 صحابہ کرام کا نام لے کر امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے، ان میں سے ایک چمکتا ہوا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، صحابہ کرام کے متعلق جہاں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، رضامندی کا اعلان ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ کا تذکرہ ہے، تو انہی بشارتوں کا مصداق جہاں دیگر صحابہ کرام ہیں، وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ لیکن میں اس سے آگے چل کر ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے، اور صرف بارگاہ رسالت سے یہ بشارت اس انداز سے نہیں ملی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جنتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کا محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جنت میں دیکھ کر کے آیا ہے، دیکھ کر کے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب معراج کے سفر میں مختلف مناظر آپ کو دکھائے گئے، تو اسی طرح جنت کے مناظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں جنت کے مناظر میں نے دیکھا تو جنت کے اندر مجھے ایک خوبصورت محل نظر آیا، بڑا خوبصورت قسم کا محل تھا جسے میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا بتائیے یہ محل کس کا ہے، اللہ نے یہ محل کس کے لیے بنایا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ محل اللہ نے آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کے لیے بنایا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے، بتایا گیا یہ محل اللہ نے عمر بن خطاب کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی کے سفر میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل اللہ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس محل کے اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی اور میں اس محل کے اندر نہیں گیا۔ عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا آقا میں آپ کے سامنے اپنی غیرت کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا عمر وہ عظیم انسان ہے جو آج بھی جنت میں ہے، نبی کے پہلو میں آرام فرما ہے، اور جنہیں نبی نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی سنائی ہے، اور معراج کے سفر میں جنت میں بنا ہوا آپ کا محل دیکھ کر بھی آیا ہے۔ یہ تو محرم کی تاریخ اس عظیم شخصیت کی شہادت کی تاریخ اور شہادت کا دن ہے۔ اللہ نے بڑا اونچا مقام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ یہی وہ صحابی ہیں
اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ اللہ نے عمر ابن خطاب کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے، اس کے دل میں بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے، زبان پہ بھی اللہ نے حق رکھ دیا ہے، اس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کئی سارے مواقع ایسے آئے کہ عمر ابن خطاب فرش میں بیٹھ کر بارگاہ رسالت میں اپنی رائے پیش کرتا ہے، آقا میری رائے ہے کہ مقام ابراہیم میں نماز کا سلسلہ جاری ہو۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں بدر کے قیدیوں کے متعلق جب مشاورت ہو گئی، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے رائے لی، صحابہ سے مشورہ لیا، ذرا مجھے بتاؤ یہ مختلف لوگ قید ہو کر کے آئے ہیں، 70 ہلاک ہو گئے، 70 قید ہو کر کے آئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ مختلف رائے آئی، مختلف مشورے آپ کے سامنے آئے، مختلف تجاویز آئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ابھی ابتدا ہے، ابھی آغاز سے اسلام کا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے ان کے خاندان والے مسلمان ہو جائے، ان کے دیگر متعلقین مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ خود بھی مسلمان ہو جائے۔ باری عمر ابن خطاب کی آئی، رائے کیا آتی ہے، عمر کی تجویز کیا آتی ہے؟ عمر نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بھائی جب بات اپنوں کی آتی ہے کہ اپنوں کے حوالے سے بھی کوئی سخت رائے دینی پڑتی ہے، سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ دوسروں کے حوالے سے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جہاں فیصلے کی ضرورت اپنے بھی آیا کرتے ہیں پھر فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سلام عقیدت عمر ابن خطاب کے لیے، لاکھوں کروڑوں سلام عمر ابن خطاب کے لیے عرض کرتا ہے، آقا کی خدمت میں اپنی رائے پیش کرتا ہے، تجویز پیش کرتا ہے، آقا میری رائے یہ ہے کہ جتنے لوگ قید ہو کر کے آئے ہیں، کوئی ان میں سے ابو بکر کا رشتہ دار ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، کوئی ان میں سے علی المرتضیٰ کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے۔ یقیناً اسلام کی یہ پہلی لڑائی ایسی ہی لڑائی تھی کہ باپ اگر مسلمانوں کی طرف سے تھا، نبی کے ساتھ چل کر کے آیا تھا، اسلام کے پرچم تلے لڑائی لڑ رہا تھا، وہ بیٹا مشرکین کی طرف سے تھا، بیٹا اگر مسلمانوں کی طرف سے تھا، باپ مشرکین کی طرف سے تھا، اسی انداز سے لڑائی تھی، معرکہ تھا، یہ پہلا اسلام کا معرکہ تھا۔ عمر ابن خطاب رائے دیتے ہیں، آقا میری رائے یہ ہے، میرا رشتہ دار اگر مشرکین میں سے قید ہو کر کے آیا ہے، میرے حوالے کر دے، میں سر قلم کر دوں گا۔ ابو بکر کا رشتہ دار آیا ہے، اس کے حوالے کر دے، وہ اس کا سر قلم کر دے۔ علی المرتضیٰ کا کوئی آیا ہے، اس کے حوالے کر دے، سر قلم کر دے۔ ان کے حوالے سے میری رائے یہ ہے، یہ نہیں دیکھنا میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا چچا ہے، میرا تایا ہے، ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ یوں نہیں کہ بیٹا ہے سر قلم کر دو، تایا ہے سر قلم کر دو، باپ ہے سر قلم کر دو، نہیں، سر اس لیے قلم کر دیا جائے کہ یہ میرے نبی کے مقابلے میں آئے ہوئے، اور جو نبی کے مقابلے میں آئے اس کا فیصلہ اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ عمر ابن خطاب نے رائے پیش کی، آقا نے اپنی رحمت کے تقاضے کے مطابق میرے بھائیوں فیصلہ فرما دیا۔ مشرکین جو قید ہو کر کے آئے تھے، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا، جبریل آئے، قرآن کی آیت لے کر کے آئے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْكِنَ فِي الْأَرْضِ۔ آقا جو فیصلہ فرما چکے تھے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر کے بتا دیا کہ رائے وہ تھی جو عمر ابن خطاب نے پیش فرمائی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب ہے۔ اسی انداز سے میں نے یہ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی، کئی ساری آیتیں ہیں، کئی سارے ایسے معاملات ہیں جہاں عمر ابن خطاب نے بیٹھ کر
کے سامنے اپنی رائے پیش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ قیامت تک قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ شان نزول کا بیان بھی ہوگا۔ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوگا، استاد پڑھائے گا تو شان نزول بیان کرتے ہوئے عمر کی عظمت کو بھی سلام پیش کرے گا۔ مسجد میں بیٹھ کر امام درس دے گا، شان نزول بتائے گا تو عمر کی عظمت کو سلام پیش کرے گا۔ صبح قیامت تک قرآن کی تلاوت کا سلسلہ بھی رہے گا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی رہے گا، درس و تدریس کا سلسلہ بھی رہے گا، اور عمر کی عظمتوں کو سلام کرنے کا سلسلہ بھی رہے گا۔ عمر ابن خطاب کی عظمت کو کافر کیا جانے، منافق کیا جانے، اور عمر کی عظمت کو پڑھنے کے لیے تاریخ میں کیوں جائے، جس کی رائے پر اللہ قرآن کی آیت نازل کر رہا ہوں۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، شاید حضرت پہنچنے والے ہیں۔ ویسے تو عمر کی سیرت، عمر کا کردار، عمر کی قربانیاں تو ایسی ہیں کہ جس پر کتابوں کی کتابیں ہیں۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ فرانس کے اندر ایک کتب میلہ لگا، جس میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی پسند کی کتابیں، اپنی لائبریری کی کتابیں لے کر کے حاضر ہوئے۔ ایک عیسائی خاتون بھی آئی جس کے پاس سینکڑوں کتابیں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن میرے بھائیوں یہ کتابیں کسی اور عنوان پر نہیں تھی۔ یہ سینکڑوں کتابیں جس شخصیت کے مطابق اس خاتون نے جمع کر کے آج اس کتب میلے کے اندر لا کر پیش کر دیا تھا، اس شخصیت کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ پوچھا گیا ان سے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک شخصیت کے متعلق یہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے کتابیں جمع کی ہے، آپ کی لائبریری کے اندر کسی اور فن پر کتاب نہیں ہے، آپ کے اندر، آپ کے پاس اس سال کے اندر کسی اور شخصیت کے متعلق کتاب نہیں ہے، کسی اور ہستی کے متعلق کتاب نہیں ہے، کسی اور موضوع پر کتاب دستیاب نہیں ہے۔ یہ سینکڑوں کی تعداد میں اگر کتابیں یہاں پر موجود ہیں، صرف ایک شخصیت عمر ابن خطاب کے متعلق ہے، پیغمبر کے سسر کے متعلق ہے، اس عظیم انسان کے متعلق جسے اللہ سے رسول نے مان کر لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عمر کا کون سا وصف ہے جس نے آپ کو متاثر کیا؟ کون سی اس کے اندر خوبی ہے جس نے آپ کو متاثر کیا؟ اس خاتون نے کہا مجھے عمر کی ایک بات نے متاثر کیا ہے جس پر میں نے ان کی تاریخ اور سیرت پر اتنی بڑی تعداد میں کتابوں کو جمع کیا ہے۔ پوچھا گیا بتایا جائے وہ خوبی کیا ہے، وہ بات کون سی ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہے؟ تو اس خاتون نے جواب میں کہا عمر کی ایک بات نے مجھے متاثر کیا ہے کہ عمر ابن خطاب نے 1400 سال پہلے تمام دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر آنے والا آزاد پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ تاریخ کے اندر اگر پوری دنیا انسانیت کو کسی نے حریت اور آزادی کا پیغام دیا ہے تو عمر ابن خطاب نے دیا ہے۔ فرمایا عمر ابن خطاب نے یہ پیغام دیا کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، ہر آنے والا آزاد پیدا ہوتا ہے۔ کہنے لگی اس ایک بات نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ یہ ساری کتابیں میں نے اگر جمع کر دیا ہے تو عمر ابن خطاب کے بارے میں جمع۔ تو یہ سیرت ہے، عمر ابن خطاب کی باتیں ہیں کہ جس کے متعلق سینکڑوں کتابیں ایک خاتون کی لائبریری میں جمع ہو تو اس پر ایک سیمینار کے اندر یا جمعہ کے چند اجتماعات کے اندر یا جب مجالس کے اندر اس کی سیرت و کردار کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف جو عرض کرنے چاہ رہا ہوں ایک بات، زمانہ خلافت کی بات ہے، بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے، عمر ابن خطاب اس سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے لباس میں پیبند لگا ہوا ہے، آپ کے لباس میں
عمل لگا ہوا ہے. یہ جو سفر پیش آیا ہے اس سفر کے اندر ہر بات عجیب ہے. میں اس تفصیل پہ نہیں جاتا, حضرت کے تشریف لانے والے ہیں, تشریف لا چکے ہیں, بلکہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے اختتام پر صحابی رسول استقبال کے لیے آنے والے گورنر سے آپ نے ارشاد فرمایا, وہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آپ حضرت تشریف لا چکے ہیں.